مولانا عبدالکلام آزاد ایک جانا پہچانا شخصیت، ایک عظیم مدبر سیاستدان اور آزادی کی پہچان۔ مولانا عبدالکلام آزاد 11 نومبر 1888 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس کی شہریت برطانوی ہند یعنی بھارت سے ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد ہند کے پہلے وزیر تعلیم اور قومی رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد محمد خیر الدین انہیں فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ سلسلہ نسب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے، جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کی۔ سید جمال الدین افغانی کا سلسلہ نسب کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سید جمال الدین افغانی ایرانی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سید جمال الدین افغانی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سید جمال الدین ترکی گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ ہندوستان گیا تھا۔ لہٰذا یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس پر ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو بنائیں گے۔ 1857 کی جنگی آزادی میں آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی۔ کئی سال عرب میں رہے۔ مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر جامعہ ازہر مصر چلے گئے۔ 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں ماہوار جریدہ لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی۔ 1914 میں الہان نکالا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا پرچہ تھا۔ ترقی پسند، سیاسی تخیلات اور عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارہ اور بلند پایہ سنجیدہ ادب کا نمونہ تھا۔ مولانا صاحب بیک وقت عمدہ انشا پرداز، جادو بیاں خطیب ہے، ایک مثالی صحافی، ایک بہترین مفسر۔ اگرچہ مولانا سیاسی مسلک میں انڈیا نیشنل کانگریس کے ہمنوا تھے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے درد ضرور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تقسیم کے بعد جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وقار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو مولانا آگے بڑھے اور اس کو نقصان پہنچانے سے بچا لیا۔ مولانا عبدالکلام آزاد کے نام سے ہندوستان میں حسب ذیل تعلیمی اور سرکاری ادارے منسوخ کیے گئے۔ نمبر 1، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ نمبر 2، مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال۔ نمبر 3، مولانا آزاد میڈیکل کالج نئی دلی۔ نمبر 4، مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز نئی دلی۔ نمبر 5، مولانا آزاد ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نئی دلی۔ نمبر 6، مولانا آزاد اسلامک ورکنگ سینٹر نئی دلی۔ بھارت کی سیاست میں مشہور، معروف اور مقبول ناموں میں سے مولانا آزاد کا نام تھا۔ بھارت کی عظیم لیڈروں میں مولانا کا شمار ہوتا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس ورکنگ کمیٹی کے لیڈر کے عہدے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے قومی صدر بھی کئی مرتبہ منتخب ہوئے۔ مولانا آزاد کا ادبی کام۔ مولانا آزاد کو 20ویں صدی کی بہترین اردو مصنفین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھی جس میں غبار خاطر، انڈیا اونس فریڈم، تذکرہ ترجم القرآن سرفہرست ہیں۔ غبار خاطر مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ تمام خطوط نواب
صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان کے نام تھے۔ یہ خطوط قلعہ احمد نگر میں 1942 تا 1945 کے درمیان میں زمانی اسیرے میں لکھی گئے تھے۔ مولانا کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں گزرا، مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر بار سے سخت تھی، کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی اور نہ کسی سے خط کی کتابت کرنے کی۔ اس لیے مولانا نے دل کا غبار نکالنے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈ نکالا اور خطوط لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیے، اور مولانا نے خود اسی مناسبت سے ان خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا ہے۔ الحال جو کہ مولانا کا ایک رسالہ تھا جو مولانا نے جاری کیا تھا۔ مولانا آزاد کی وفات 69 سال کی عمر میں 12 فروری 1958 کو ہوئی، اور آپ کا مزار دہلی میں جامعہ مسجد کے قریب ہی ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد ایک سیاسی، مدبر، فلسفی، مایہ ناز عالم دین اور ایک عظیم بندہ تھا جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا نعرہ اور سر سید احمد خان کے نعرے دو قومی نظریہ ان کو ریجیکٹ کیا، اور ایک ہندوستان ہندو مسلم بائی بائی کا نعرہ لے کر لگایا۔ اس وقت مولانا آزاد کہا کرتے تھے، جب قائد اعظم محمد علی جناح ایک پاکستان کے نعرہ لگاتا تھا، مولانا آزاد نے اس وقت کہا تھا کہ پنجابی چور، سندھی لوفر اور یہ پشتون پاگل یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان لوگوں کو آپ نے قوم پرستی کے نام پہ ابھارا ہے، اور یہ قوم پرستی ان لوگوں کو لے ڈوبے گا۔ آج مولانا عبدالکلام آزاد کی بات ثابت ہو گئی کہ جس قوم پرستی پہ پاکستان بنا تھا، آج اسی قوم پرستی پہ چاروں صوبوں کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم شخصیت، آج اس کی وفات کا دن ہے۔ اسی دن مولانا آزاد اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور یہ پیغام چھوڑ کے رخصت ہو گیا تھا کہ پاکستان بنا کے آپ لوگوں نے بڑی غلطی کی، بری صغیر کے مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی کو آپ لوگوں نے تقسیم کر دیا، ان کو اقلیت بنا دیا۔ وہ قوم جو 2000 سال سے ہندوستان پر حکمرانی کر رہی تھی، ان کو آپ لوگوں نے اقلیت میں تبدیل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا آزاد صاحب کی قبر کو پھولوں سے بھر دے، اور مسلمانوں میں مولانا آزاد صاحب کی طرح ایسے بڑے بڑے عالموں کو پیدا کرے، ایسے عظیم فلسفیوں کو پیدا کرے، ایسے عظیم مدبروں کو پیدا کرے، ایسے عظیم سائنٹسٹوں کو پیدا کرے، ایسے عظیم مصنفوں کو پیدا کرے، ایسے عظیم لوگوں کو پیدا کرے، ایسے عظیم رہبروں کو پیدا کرے، ایسے عظیم لوگ جو اس بگڑے ہوئے قوم کو سیدھا راستے پہ لے آئے، اس قوم کو اس کے مقصد بتائے کہ اس قوم کی مقصد کیا ہے، اس قوم کی گول کیا ہے، اس قوم کی اچیومنٹ کیا ہے، اس قوم کو کس سائڈ پہ چلنا ہے، اس قوم کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایسا ایک اور آزاد آ جائے، ایک اور آزاد کی ضرورت ہے کہ اس قوم کو آگے بڑھنے کا صحیح راستہ دکھائے، جو اس قوم کو یہ بتائے کہ اس چیز میں تمہارا نقصان ہے، اس چیز میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا نفع ہے۔ لیکن افسوس کہ سالوں سال گزر گئے، مسلمانوں میں ایسا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم مسلمانوں کو صحیح دین کی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔